الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا سبق ہے میم ساکن کے قاعدے۔ دیکھیں جیسے ہم لوگوں نے نون ساکن کے قاعدے ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اسی طرح سے میم ساکن کے بھی قاعدے۔ میم ساکن یعنی جس میم کے اوپر جزم ہوتا ہے اس میم کو میم ساکن کہتے ہیں۔ تو میم ساکن کی آواز بھی کبھی غنّے کے ساتھ کبھی بغیر غنّے کے نکلتے ہیں، تو اس اعتبار سے میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے اظہار شفوی، نمبر 2 پہ اخفاء شفوی، اور نمبر 3 پہ ہے ادغام شفوی۔ یہ 3 قاعدے ہیں۔ اظہار یا اخفاء یا ادغام، یہ ورڈ کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، آپ پیچھے بھی پڑھ چکی ہیں کہ اظہار مطلب ظاہر کرنا، اخفاء مطلب چھپانا، اور ادغام کا مطلب مرج کرنا، ملانا۔ یہاں ایک ورڈ آپ کو نیا آ رہا ہے، شفوی۔ تو دیکھیے شفوی اس کو کیوں کہا گیا ہے؟ چونکہ میم ساکن کی جو آواز ہوتی ہے نا، وہ دونوں ہونٹوں سے مل کر کے ادا ہوتی ہے نا، اور عربی میں ہونٹ کو شفتن کہتے ہیں، تو اسی سے یہ ریلیٹڈ ہے۔ چونکہ شفت سے یعنی ہونٹ سے آواز نکلتی ہے، اسی وجہ سے اس کو شفوی کہتے ہیں اس قاعدے میں۔ دوسری چیز ہے کہ اس والے قاعدے یعنی نون ساکن اور تنوین کے قاعدے سے الگ کرنے کے لیے شفوی بڑھا دیا گیا، تاکہ یہ پتہ چلے کہ وہ نون ساکن کا اخفاء ہے یا اظہار ہے یا ادغام ہے، اور یہ میم ساکن کا ہے۔ بہرحال یہ ضروری بات تھی تو میں آپ کے سامنے رکھا۔ تو یہ میم ساکن کے 3 قاعدے، اظہار شفوی، اخفاء شفوی، ادغام شفوی آپ نے دیکھا۔ اب ہر ایک کے قاعدے ہم دیکھیں گے۔ اظہار شفوی ہوتا کب ہے؟ تو کہہ رہے ہیں میم ساکن کے بعد با اور میم، یہ 2 لیٹر با اور میم کے علاوہ، مطلب کہ با اور میم کو چھوڑ کے پورے حروف تہجی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، صرف ان دونوں کو چھوڑ کے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوتا ہے۔ اور کہہ رہے اظہار شفوی کو بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے، غنہ اس میں نہیں ہوگا۔ جیسے اگزامپل آپ دیکھیے، ہم فیہا، تو یہاں دیکھیے میم ساکن ہے، اس کے بعد فا آ رہا ہے، تو ہم اس کو کلیئر بولیں گے ہم فیہا، ہم اس طرح سے غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 2 ہے اخفاء شفوی، ہے نا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد با آ جائے، ہے نا، جو 2 لیٹر بچ گئے تھے با اور میم، تو ان میں سے ایک یعنی صرف با آ جائے تو پھر یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، ہے نا۔ اور اخفاء شفوی میں کیا ہوگا؟ غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا، غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ اگزامپل دیکھیے، جیسے لکھا ہوا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ، تو آپ کو یہاں میم ساکن دکھ رہا ہوگا اور اس کے بعد یہ با ہے، ٹھیک ہے نا، بعذاب با ہے۔ تو اب یہاں پر فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اس طرح سے آواز نکالیں گے، ہونٹوں کو مکمل طور پر مطلب ٹچ نہیں کریں، ٹچ تو ہوگا مطلب کہ دبائیں گے نہیں، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اس طرح سے۔ یا دوسری مثال لیجئے، كُنتُمْ بِهَا، یہاں بھی دیکھیے میم ساکن کے بعد با ہے، تو كُنتُمْ بِهَا اس طرح سے پڑھیں گے، تو یہ ہوگا اخفاء شفوی۔ نمبر 3 پہ ہے ادغام شفوی، ٹھیک ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد میم آ جائے۔ آپ نے دیکھا کہ 2 لیٹر یہاں چھوڑا گیا تھا، تو ایک با آ جائے تو اخفاء شفوی، اس کے بعد کہہ رہے ہیں میم ساکن کے بعد جب میم آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ اب یہاں پر 2 میم ہو گیا، تو دونوں میم کو میم میں ملا کر، ہے نا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی مرج کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو ادغام شفوی کب ہوتا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو میم کو میم میں ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے اگزامپل دیکھیے، الیکم مرسلون، تو یہاں دیکھیں میم ساکن ہے، اس کے بعد یہ میم آ رہا ہے نا، اور اس میم کے اوپر تشدید ہوگا، لہذا دونوں میم کو ہم مرج کر دیں گے، ملا دیں گے، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے الیکم مرسلون۔ یا اسی طرح سے ہم منکم، یہاں بھی دیکھیے میم ساکن ہے، اس کے بعد میم آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی ادغام شفوی ہوگا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.